بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوھر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان اندر ہی رہیں گے، یہ ایک بڑا فیصلہ ہو گیا اور یہ معاملہ کیا ہے اس کو بات کریں گے اور میں آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عبدالقیوم صدیقی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں نے ان کو سبھاش گئی کا ٹائٹل دیا ہوا ہے، بلکہ کسی ٹائم انہوں سنجے لیلا بنسالی بھی لگتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک کمنٹ کیا ہے، وہ اب ایک یعنی آئینی ماہر میری نظر میں تو ہے بھائی اور ایک سینئر جرنلسٹ ہے، لیکن کمنٹ اس کا بڑا مزیدار ہے کہ گانوں پہ مبنی کمنٹ کر رہا ہے۔ اور وہ کمنٹ اس نے کیا ہے، تڑپ تڑپ کے اس دل سے آہ نکلتی رہی، مجھ کو سزا دی پیار کی، ایسا کیا گناہ کیا، لٹ گئے ہاں لٹ گئے تیری محبت میں۔ اور ساتھ کہتا جی عمران خان کی جو ہے اپنا سماعت ضمانت کی وہ کل تک ملتوی ہو گئی ہے۔ یہ صدیقی صاحب نے شرارت کی ہے اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یار صدیقی صاحب آپ نے یہ کیا کمنٹ کیا ہے، تو آگے سے ہنس رہے تھے۔ آج عمران خان کی جو ضمانت اور ان کی جو سسپینشن، سزا کی سسپینشن کے حوالے سے ایک ہیئرنگ تھی، جڑی بڑی تانسو قسم کی ہیئرنگ تھی اور جناب ایسے لگتا تھا جیسے آج مولا جٹ کا میدان لگے گا اور ادھروں ہائی کورٹ زمان لے گی تو سپریم کورٹ بیٹھے ہوں گے تو پھر مطلب لگ سمجھ جائے گی، ویکھی جائے گی، اس طرح کی گفتگو تھی۔ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھل کے جو ہیں وہ متی اللہ جان کو ایجنسیوں کا تانا دے رہے تھے کہ تم ایجنسیوں کے لیے کام کرتے ہو، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیڑی ایجنسی لیے کام کرتا ہے متی اللہ جان، میرا خیال کہ کوکو کولا ایجنسی جو اسی لیے کام کر سکتا ہے، ادروائز جن ایجنسیوں کی طرف وہ حوالہ دے رہے تھے وہ تو سر متی اللہ جان کے خلاف تھی، وہ تو ابھی بھی خلاف ہی ہوگی میرا نہیں خیال، کیونکہ متی اللہ جو ہیں وہ اپنی روش سے باز نہیں آ سکتے، جو کہ ان کے مطابق اصول کی روش ہے اور وہ اپنے جو جس بات کو وہ درست سمجھتے ہیں اتنے پائے نڑ جاتا ہے، یہ اس کے اندر ایک کوالٹی موجود ہے۔ بہرحال اب میرا مقصد ان کی کوالٹیز کو گنوانا نہیں ہے، میں تو صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آج کی جو سماعت تھی اس سماعت کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ پائن وہ کرش جو ہے نا، ساسو ماں کا کرش، آس ساس کی آس، وہ سر آج ٹوٹ گئی ہے اور وہ باہر نہیں آ سکے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جناب وہ جو ہیں اپنا صبح لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل شروع کی ہے۔ اب لطیف کھوسہ صاحب کو نا ایکچولی بولنے کی عادت بہت ہے، جو قانونی نکات ہے نا سر وہ چونکہ وکیلوں کے حد تک ہوتے ہیں، وہ عام آدمی کو ان چیزوں کی اتنی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، لہذا میں اس کو ذرا کم کوٹ کروں گا، جو ہیپننگ ہے میں اس کے اوپر زیادہ بات کروں گا کہ عمران خان کے جو 3 وکیل تھے نا، پہلے لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل دینے شروع کیے اور لطیف کھوسہ صاحب کو نا بولنے کی عادت بہت ہے، بہت لمبی طویل گفتگو کرتے ہیں، دلائل درست ہوں غلط ہوں کامدی ہون نہ ہون پائن نے بولی جانا ہوتا ہے۔ وہ اب ظاہر ہے اتنے سینئر وکیل ہیں، ان کا کام ہے بولنا، وہ بولتے گئے اور جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ وہ انہوں نے حاولی دیتے رہے، وہ جناب بار بار نکل کے چھکے مار دے، چوکے مار، اتنے مار، تھلے مار، کور تے، فرنٹ تے، بیک تے، ہک کرا، یعنی یہ سارا کچھ لطیف کھوسہ کرتے گئے۔ اور ٹائم جو ہے جو سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 2 بجے سے بینچ لا کے بیٹھا تھے عدالت لا کے تے پھر ہلیں گے کہ وہ نہیں ہوتی ضمانت، اس طرح کا فیصلہ تھا ایکچولی وہ جو سپریم کورٹ نے دیا تھا کل کی ہیئرنگ میں۔ تو وہ جناب کام ٹری جاوے ادھر سے 2 بجے تو لطیف کھوسے کے دلائل ختم ہوئے سر ایک اور وکیل صاحب آ گئے عمران خان کی ہی پینل سے، پھر انہوں نے دلائل دینے شروع کی تھے۔ اب انہوں نے دلائل دینے شروع کیے اور ٹائم لگی جا رہا ہے تو انہوں نے دلائل شروع نہیں، جب ان کے دلائل ختم ہوئے تو بیرسٹر گور صاحب آ گئے۔ بیرسٹر گور صاحب نے لطیف کھوسہ والے ہی سارے دلائل پھر رپیٹ کرنے شروع کر دی، عدالت بیٹھ کے صبر اور استقامت کے نال سن دی رہی۔ پھر جناب جس وقت جو امجد پرویز صاحب ہیں ان کی باری آئی، اس دوران امجد پرویز صاحب نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی، ورنہ ہوتا نا وکیل کہتا سر پہلی گلاں کر گیا، سینئر جڑا وہ ساری گلاں کر گیا، ایویں نکا جا بال جڑا یہ وہ باتوں کو رپیٹ کر رہے، وقت ضائع کر رہے ہیں عدالت کا اور کچھ نہیں کر رہے۔ اس طرح کے آپ نے اکثر ڈائلاگ سنے ہوں گے فلموں کے اندر بھی، اور حقیقت میں بھی ایسے ہوتا ہے، وکیل جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن امجد پرویز بہت پروفیشنل، بہت ہی زیادہ سمجھدار اور سیانے وکیل ہیں، لہٰذا انہوں نے چپ سادھ کے رکھی کہ چلو ساڈے لیے تو ٹائم کراس ہو رہا ہے، سن کے لگے۔ وہ ٹائم جناب نکلتا گیا، جس وقت وہ بند ہو گئے، انہیں دلائل ہی نہیں ختم ہو گئے، پھر امجد پرویز کی باری آئی اور امجد پرویز نے سر مطلب ہے کہ اس طرح کے دلائل دیے۔ اب میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو اس حد تک بتا سکتا ہوں کہ امجد پرویز نے کہا کہ سر
یہ جو ہوتی ہے نا ضمانت ڈیو یا سسپینشن سزا کی معطلی جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے 6 مہینے بعد ڈیو. یہ تو مہینہ نہیں ہوا, یہ تو 19 دن ہوئے پائے اندر تو چیخا مارنی شروع کرتی ہے. تو یہ بنتا ہی نہیں. ابھی یعنی ان کے دلائل جاری تھے کہ عدالت نے کہا کہ یار ہوں مطلب بس ہوں کل 11:30 بجے آنا تو جاؤ. اچھا اب یہ معاملہ یہاں پہ رہ گیا. ادھر سے بیٹھی ہوئی ہے سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب عمران خان کی لیونگ کنڈیشن کیا ہے, کیا بنا سپریم ہائی کورٹ کے اندر. پہلے تو انہوں نے لطیف کھوسے نے کہا کہ جی میں نے تو نہیں پتا, میں تو دلائل دے کے آ گیا. تو بندیال صاحب نے کہا آپ کی یہی خواہش تھی نا, آپ کا یہی شکوہ تھا کہ آپ کو سنا نہیں جا رہا, تو اب آپ کو انہوں نے سن لیا. اصول کی بات یہی ہے کہ جناب وہ جو ہیں اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے وہ فیصلہ کر لے, اس کے بعد ہم بیٹھے ہیں پھر ہم دیکھ لیں گے. یعنی کل کی جو وحشی جاٹ ایکشن والا سین تھا نا سر, ٹھیک ہے, اج پائن وہ بڑا ہی یعنی وحید مرادر کے ڈائلاگ بول رہے سر, ٹھیک ہے. آج وہ کوئی محمد علی نہیں سی جاگیا, کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ جٹ دا کھڑا کلا سین نہیں سی گیا. آج بالکل سکون ڈاٹ کام تھا, راوی چین لکھ رہا تھا, اور انہوں نے کہا کہ بس جب اصول کی بات یہی ہے, بہترین بات ہے, مثالی بات ہے کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کر لے, اس کے بعد ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے. تو وکیل صاحب جو لطیف کھوسا صاحب جو کہ صبح سے بہت پرجوش تھے, بلکہ کل تو پائن بڑے پرجوش ہیں, وہ اب تھوڑا سا جو ہے وہ ڈاواں ڈول سے ہو گئے. انہوں نے سمجھنا ہے کہ کیویں راتوں رات کایا پلٹ گئی ہے. بہر اب یہ کایا پلٹی کیسے ہے, یہ کیا کہتے ہیں وہ موکل والا چکر ہے پائن, ٹھیک ہے. موکل جو ہے نا وہ پھر آپ کو پتا ہے ہر جو کام کسی سے نہیں ہو پاتا وہ موکل کر لیتے ہیں. تو کچھ اس طرح کی باتیں فضا میں ہیں, لیکن چونکہ یہ انکنفرمڈ باتیں ہیں, میں ان کو اس لیے ان کی تفصیلات میں نہیں جا رہا, ٹھیک ہے. میں بالکل اس کو جو ہے وہ میرا ایشو نہیں ہے. وہ میرا ایشو صرف یہ ہے کہ کل کے سپریم کورٹ کے بینچ کے ریمارکس اور آج کے سپریم کورٹ کے بینچ کے ریمارکس اور رویے میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا, ٹھیک ہے. اچھا پھر جو ہیں اپنا بندیال صاحب, انہوں نے یہ پوچھا کہ اٹارنی جنرل آئے, یہ بتائیں چیئرمین پی ٹی آئی کے اندر لیونگ کنڈیشنز کیسی ہیں اور وہ وہاں پر کس حالات میں ہیں, کیوں ہیں, ان کو صورتحال ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, رپورٹ منگوائیں جی, رپورٹ دیں جی, پیش کریں جی. تو سر رپورٹر تو کل ہی جاندے ہو. دیکھیں سچی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ سر آپ خود وزٹ کریں, سچی بات یہ ہے, چکر بازی نہیں ہونی چاہیے نا. سچا عشق تو یہ ہوتا ہے, محبت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خود وزٹ کریں. اچھا یہ محبت اور عشق کی باتیں میں پتہ کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ عمران خان کو دیکھ کر نا باقاعدہ ایسے لگتا ہے جیسے چیف صاحب نے ان کو کہا گڈ ٹو سی یو سر. بتانے والے بتاتے ہیں کہ پائندے چہرے تھے, کافی مسکراہٹ تھی, آنکھوں میں تقریباً جو ہے وہ محبت کے جذبات ابھر رہے سن. ہوتا نہیں کسی ٹائم محبت کے ساتھ آنکھ بھر رہا تھی انسان کی, اونجتے سین سن. تو یہ مطلب چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا جذبات کی رو میں جا رہی ہیں, یہ قانون کی رو میں نہیں آ رہی. ورنہ قانون کی بات تو میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی, میں اب بھی گزارش کرتا ہوں کہ حضور وہ جو 50,000 5,000 500 جتنا بھی وہ فگر ہے جو سپریم کورٹ میں لوگوں کے کیس, عام آدمیوں کے, شودروں کے پینڈنگ ہیں سر, ان کے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے. یہ عمران خان جڑا ہے ان کو ہی جو ہے بہت زیادہ ہی محبت کا ثبوت دیتا جا رہا ہے. ایک اتو نہیں اتریا پائن کہ اس کا کیس سب کو چھوڑ کے سن لیا جائے, باقیوں کے کیس کیوں نہیں سنے جا رہے, انہوں بیچاروں کا کی قصور ہے. اس لیے کہ وہ ٹیکس پورا دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ اس شہر کے یا اس دھرتی کے جو بیٹے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی یہودی لابی نہیں ہے. انہوں کا بیاہ کسی یہودی خاندان سے نہیں ہوا, ان کے پیچھے کوئی ریپبلکنز جو ہیں وہ پروپیگنڈا نہیں کرتے پھر رہے, ان کے پیچھے کسی آسٹریلین ہائی کمشنر کا کرش جو ہے وہ مشکل میں نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. کوئی جو ٹرمپ کا داماد ہے وہ رائل فیملی جو سعودیہ کی ہے ان کے ساتھ رابطے نہیں کر رہا, اس لیے سر ان کو نہیں لفٹ کروائی جا رہی. کیا وجہ ہے, کوئی وجہ تو ہوگی نا, میں اس وجہ سمجھنا چاہتا ہوں. قانون کے تقاضے کیا ہیں, عمران خان نے جرم کیا نہیں کیا, عمران خان اندر ہے, رہا کر دو, سویرے چھڑ دو پائن, یہ عدالتوں کا کام ہے, اس میں کوئی دوسرا بندہ مداخلت نہیں کر سکتا اور نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو وارثین ہے نا پائن, اے والا کام کیوں توڑنے والا کام جو ہے نا, اس کے اوپر اعتراض ہے. بھاویں ٹکٹ لین دی کیوں ہوئے سر, آٹا لین دی کیوں ہوئے,
یا چینی لین دی لین ہوئے، یعنی کسی بھی قسم کی لائن توڑنے والا جو معاملہ ہے نا، اس پر حضور ہم معترض ہیں، اور یہ اعتراض ہم کرتے رہیں گے، کسی کو اچھا لگے کسی کو لگے برا اثر۔ ایک اس کے ساتھ آئیں جو پہلے پہیے کا اصول جو ہوتا ہے، بس سمپل انی جی گل، یہی اصول اگر لاگو کر لیا جائے تو چیزیں سیدھی ہو جائیں گی۔ باہر پھر بھی سر مرضی والے مالک ہیں، وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی قانونی اختیار ہوگا تو کر رہے ہیں نا۔ ہاں آج ایک کام اور ہوا ہے، اور وہ کام یہ ہوا ہے سر کہ ہائی کورٹ جو ہے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے بتایا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں۔ دیکھیں کل سپریم کورٹ کا جو ایک 3 صفحوں کا فیصلہ تھا، یا ایک اس کو کہتے ہیں فیصلہ ہی ہوگا، آبزرویشنز تو خیر ویسے رپورٹ ہو جاتی ہیں، اس میں جو آرڈر تھا وہ اس طرح کا تھا کہ 1 بجے تک فیصلہ کر دو، 2 بجے سے بیٹھے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا تاثر یہ ابھر رہا تھا، ریٹن میں ایسا نہیں تھا لیکن تاثر یہ ابھر رہا تھا۔ اب قانون یہ کہتا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ ہر جج جو ہے وہ آزاد و خود مختار ہے، آئین کے دائرے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اس کو کوئی دوسرا بندہ آ کے یہ کہہ نہیں سکتا کہ این بجے تک فیصلہ کر دے۔ ہاں اگر قانون اس کو باؤنڈ کرتا ہے کہ مہینے چیز کیس کا فیصلہ ہونا ہے پھر ٹھیک ہے، 3 مہینے میں فیصلہ ہونا ہے پھر ٹھیک ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس کو آ کے کہ جناب میں تینوں کہہ رہے ہیں کر فیصلہ۔ یہ کل سپریم کورٹ کے بینچ نے کل تقریباً اس قسم کا چیف صاحب کا حکم تھا، اور یہی وہ بات تھی جس کے اوپر سارے تل ملا رہے تھے کہ بھاجی جان دے ادو ایک جج لایا سی نگران نواز شریف واری، ہوں تسی 3 رکنی بیٹھ گئے ہو آ کے نگران دے طور سے، ایسے تو نہیں معاملہ ٹھیک چلے گا۔ باہر آج جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہے انہوں نے پھر دسیا کہ اسی انڈیپینڈنٹ، اور انہوں نے کیس آج کیا جو سماعت تھی وہ کل تک ملتوی کر دی ہے۔ اب کل پھر کیس کی سماعت ہوگی، مجھے نہیں پتا وہ فیصلہ کیا کریں گے، میں اس بارے میں نہیں جانتا، لیکن عمران خان کی ضمانت بیان نہیں ہو رہی۔ اچھا کل فرض کرے کہ اس کی ضمانت ہو جاتی ہے، ہائی کورٹ لے لیتی ہے، تو سر باہر وہ پھر بھی نہیں آئیں گے۔ فیصلہ میں آپ کو بتا لوں کیا، اور یہ فیصلہ کسی بند کمرے میں نہیں ہوا حضور، یہ فیصلہ کسی گیٹ نمبر 4 پہ نہیں ہوا، یہ فیصلہ جو ہے یعنی کسی خفیہ قسم کی اراداری میں نہیں ہوا، یہ فیصلہ آپ پر نہیں ہوا، یہ فیصلہ جو ہوا ہے یہ لاہور کی ایک عدالت نے دیا سر۔ 9 مئی کے 6 مقدمات ہیں سر، جن کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو شامل تفتیش کرنے کی اجازت دے دی گئی، ان کی ساری ضمانتیں کینسل ہو چکی ہیں خان صاحب کی، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ جس دن خان صاحب پکڑے گئے تھے اسی دن اس خاک سر نے ولاگ کیا تھا کہ اب عمران خان کی ساری ضمانتیں جس کیس میں بھی ہوئی ہیں وہ پہلے تو غیر مؤثر ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جس دی تاریخ آندی جائے گی اتنے ضمانتیں خارج ہونے جان گیا۔ تو ان کیسوں میں عمران خان کی ضمانتیں خارج ہو چکی ہیں۔ اب لاہور پولیس کو پہلے کل 1 کیس میں ملا تھا، اب 6 مزید کیسز ہیں، ان میں یہ اختیار دے دیا، یہ حق دے دیا، یہ فیصلہ دے دیا لاہور پولیس کو، انسداد دہشت گردی کی جو ایک جج ہیں مسٹر بٹر صاحب، کہ جناب آپ جا کر عمران خان کو شامل تفتیش کر سکتے ہیں اٹک جیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بھائی جڑے نے وہ انہیں 6 کیساں کے اندر رہن گے، اگر فرض کرے ضمانت ہو بھی جاتی ہے۔ اچھا پھر سائفر والا کیس بھی ہے۔ اچھا اب یہ ہوا یہ کہ آج مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے بھی لاہور پہنچنا سی، وہ بھی لاہور کے لیے نکل گئے۔ تو لوگ جب یوتھیا بریگیڈ ہے انہوں نے بھی بڑا غصہ ہے، اب جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی مطلب بلو دی بیلٹ ٹائپ چیزیں جو ہیں وہ یوتھیے چلا رہے ہیں۔ میں تو سچی بات ہے کسی کے بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی ہو، جج صاحب تو بڑے ایک مطلب مقدم عہدہ ہوتا ہے نا جج ہونا، تو میں ادروائز کہہ رہا ہوں کسی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کی جانی چاہیے، لیکن وہ چونکہ بینچ سے نکل آئے تھے، بینچ ٹوٹ گیا، کمپلیٹ نہیں ہے، اب وہ اگلے ہفتے واپس جائیں گے تو سماعت بھی اگلے ہفتے ہوگی، یہی سمجھا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اب اگلے ہفتے تے گل پہ گئی، تو لہذا ضمانت والا معاملہ جو ہے نا اور سزا کی معطلی والا معاملہ وہ دے پائے نے فی الحال گیا جے ٹل۔ باقی عمران خان کے باہر آنے کا امکان وہ سر کوئی نہیں، میں نے پہلے دن بھی کہا تھا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، جنہ مرضی زور لا ویکھو، جنہ تہاڈیاں اڈیاں زور ہے، جنہ گوڈے زور ہے، جنہ موڈے زور ہے، سر لا ویکھو،
ابھی کوئی چانس نہیں عمران خان کے آنے کا. جتنے آپ سفارتی تعلقات استعمال کرنے کی کوشش کریں اس کا رزلٹ پٹھا نکل رہا ہے اور پٹھا نکلتا رہے گا، کیونکہ پاکستان کو باہر آگے بڑھنا ہے. عمران خان نے اس سے پہلے جتنے وعدے کیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جتنے وعدے کیے سیاسی لوگوں کے ساتھ، جتنے وعدے کیے اپنی بڑھیاں دے نال، کسی ایک کے اوپر پائے نے سٹینڈ نہیں کیا. لہٰذا ان کی زبان کی گارنٹی کوئی نہیں دے پا رہا. بات تو ہے اصل یہ. تو ادروائز بھی پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اور جن لوگوں نے پاکستان آگے لے کر جانا ہے وہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر سکون ہو، فتنہ فساد ختم کرنا چاہتے ہیں. تو پائن فتنہ فساد دا خاتمہ بس یقینی ہے. اس یقین کے ساتھ آپ لوگ بھی رہیں اور ہمیں بھی سکون میں رہنے دیں. کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.